بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بعثت معلما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم، تعلیم دینے والا، سکھانے والا، تربیت کرنے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، کیونکہ معلم کا کام صرف پڑھانا نہیں ہوتا، بلکہ جو پڑھاتا ہے معلم اس کو عملی شکل کے اندر تعلیم کا اثر بھی نظر آئے، جس کو تربیت کہا جاتا ہے، یہ بھی معلم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اساتذہ کرام جہاں کہیں پر ہیں، معلمین معلمات جہاں کہیں پر ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبہ کے اندر نائب ہیں، قائم مقام ہیں، خلیفہ ہیں۔ تو اساتذہ ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے تلامذہ کی تربیت کریں، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیا کرتے تھے۔ آج بہت سے لوگ اپنے بچوں کے بارے میں شکایت کرتے ہیں کہ ہم ان کو نماز کا کہتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کا کہتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ ہم تھک گئے، پریشان ہیں، بالآخر ہم نے ہتھیار ڈال دیے، اب بچے جو چاہتے ہیں، جو ان کے دل میں آتا ہے وہی کرتے ہیں۔ بچوں کو کیسے کہا تھا جاؤ نماز پڑھو، اب وہ نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں؟ میرے عزیز دوستو، بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ بچے کو جب دودھ چھڑوایا گیا تو اتنا ہی کہا تھا کہ دودھ چھوڑ دو، اور بچے نے دودھ چھوڑ دیا، یا اس کے لیے کئی طریقے اختیار کیے تھے۔ بچے کو پہلی دفعہ ہی کہا تھا چلو کھانا کھاؤ تو 5-7 روٹیاں کھانے لگ گیا، یا اس کے لیے کوئی طریقے اختیار کیے تھے؟ بچے کو سکول بھیجنے کے لیے بس کہہ دیا کہ چلو سکول جاؤ، بچے نے بس بیگ اٹھایا، کتابیں ڈالی اور سکول جانے لگ گیا، اور کبھی کیا ہے کوئی پریشانی اس نے آنے ہی نہیں دی، یا ہر روز منت سمجھ کر کے ساتھ خرچہ دے کر اس کو سکول کے اندر پہنچاتے ہیں، یا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ دین سے ہٹ کر جتنے معاملات ہیں وہاں پر منت سماجت کر کے، لالچ دے کر، شوق دلا کر بچوں کے دل اور دماغ کے اندر جو چیزیں ہم رائج کرنا چاہتے ہیں ان کو رائج کرتے ہیں، لیکن جب دینی معاملہ آتا ہے تو وہاں پر یہ چیزیں نہیں سوچتے کہ ہم نے اس بچے کو نماز کا عادی کیسے بنانا ہے، اس بچے کو قرآن پاک کی تلاوت کا عادی کیسے بنانا ہے۔ جیسے وہاں پر لالچ دیا تھا سکول کے اندر پہنچانے کے لیے اور مسلسل لالچ دیتے رہے، تو یہاں پر بھی ضرورت ہے اس چیز کی کہ پیار محبت کے ساتھ بچے کو لالچ دیں کہ چلو نماز پڑھو، میں تمہیں 10 روپے دوں گا، 20 روپے دوں گا، 30 روپے دوں گا۔ تو اس انداز کے اندر لالچ پڑھو، لالچ کرو، دو بھی بچے کو نماز کے بدلے میں کہ نماز پڑھو گے تو 10 روپے ملیں گے، ہر نماز کے بدلے میں تمہیں 10 روپے دیں گے۔ تو اس انداز کے اندر کر کے دیکھیں تو بچہ کیسے نمازی بنتا ہے، اور کیسے ممکن ہے کہ یہ بچہ نماز چھوڑ دے۔ اسی طرح جب معاملہ ہو روزوں کا تو بچے کو شوق دلائیں کہ آج اگر تم نے روزہ رکھ لیا اور پورا روزہ رکھا تو میں دن کے اندر آپ کو 50 روپے دوں گا، اتنے پیسے دوں گا، فلاں چیز تمہیں کھلاؤں گا، آج آئس کریم لے کر کے تمہیں دوں گا، آج فلاں چیز تمہیں لے کر کے دوں گا۔ اگر تم نے روزہ رکھ لیا تو اگر ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا دینی اعتبار سے، تو سکول سے زیادہ، دوسرے کاموں سے زیادہ یہ بچہ نماز کا عادی ہوگا۔ لیکن یہاں پر تو سمجھتے ہیں کہ جیسے پولیس دبکا مارتی ہے میں دبکا مار دوں اور بچے نمازی بن جائے۔ نہیں میرے عزیز دوست، ایسا نہیں ہو سکتا۔
تو معلم کا کام جس طرح تعلیم ہے اسی طرح تربیت بھی ہے، اور والدین اپنے بچوں کے لیے خود معلم بھی ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح بچوں کی صحت کے لیے طرح طرح کی چیزیں ان کو کھلاتی ہے، والدین ان کو کھلاتے ہیں، اسی طرح لازم ہے کہ دین کو دل اور دماغ کے اندر داخل کرنے کے لیے طرح طرح کے ان کو لالچ دیں، تاکہ یہ دین، یہ نماز روزہ، یہ قرآن پاک کی تلاوت اور یہ دینی باقی احکامات، یہ بھی بچوں کے دل اور دماغ کے اندر اچھی طرح راسخ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ، عقل اور شعور نصیب فرمائے تاکہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں۔